السلام علیکم ناظرین، زیڈ ٹی وی کے پروگرام انویسٹیگیشن وذ زاہد کوکر میں خوش آمدید۔ گزشتہ روز ہم نے خبر دی تھی کہ سندھ کابینہ میں تبدیلی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور اس حوالے سے کچھ نئے چہرے کابینہ میں شامل کرنے کا بھی فیصلہ ہوا ہے اور وہ خبر سچ ثابت ہوئی اور آج 4 نئے وزراء نے اپنے عہدے کا حلف لیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 3 جو ہے وہ ایڈوائزرز اور اس کے ساتھ ساتھ 15 اسپیشل اسسٹنٹس کی مقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ صوبائی جو وزراء ہیں ان کے جو محکمے ہیں ان کے جو قرارداد ہیں اس کے حوالے سے جو نوٹیفیکیشن ابھی تک جاری نہیں ہوا، البتہ جو 15 اسپیشل اسسٹنٹ معاون خصوصی جو رکھے گئے ہیں ان کے محکموں کا نوٹیفیکیشن ضرور جاری کیا گیا ہے۔ ان میں مختلف محکمے ہیں، مختلف ان کو اضلاع ہیں، وہ دیے گئے ہیں، مگر ہم خاص طور پر بات کریں گے محکمہ اینٹی کرپشن۔ محکمہ اینٹی کرپشن میں کافی سالوں سے جو وہاں پر دور چل رہا تھا، کالا دور، اس کا خاتمہ ضرور ہوا ہے۔ جب سے صوبائی وزیر جام اکرام اللہ دھاریجو کو محکمہ اینٹی کرپشن کا قلمدان دیا گیا تھا، اس وقت محکمہ اینٹی کرپشن کے اندر کالا دور شروع ہوا تھا۔ وہ اس طرح سے ہوا تھا کہ جتنے بھی قابل اور اہل افسران ہیں ان کو کھڈے لائن حوالے کر دیا گیا تھا اور محکمے کے اندر جو ہے وہ ایسے افسران کو مقرر کر دیا گیا تھا وہ جن کا کام صرف رشوت بٹورنا ہے یا جن کا کام صرف جو ہے وہ جو اصل کام تھا ان کا محکمے کا وہ نہیں تھا۔ تو ایسا دور جو ہے وہ اب ختم ہوا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ جو بنگل خان مہر کو یہ جو محکمہ ملا ہے تو اب وہ کچھ نہ کچھ اس محکمے کی جو عزت نفس کی بحالی کے حوالے سے کوششیں ضرور کریں گے۔ جب سے اکرم اللہ دھاریجو صوبائی وزیر اینٹی کرپشن بنے تھے، انہوں نے اپنے بھائی کو جو جام ظفر اللہ دھاریجو ہیں ان کو ڈپٹی ڈائریکٹر ویسٹ تھا۔ سندھ ہائی کورٹ نے بھی ان کا جو اس محکمہ اینٹی کرپشن میں تقرری کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دیا تھا، مگر اس کے باوجود وہ بھی محکمے میں موجود رہے۔ ہم بات کریں گے کہ مختلف جو افسران ہیں ان کو مقرر کر دیا گیا صرف اس لیے کہ وہ جو انکوائریز ہیں وہ کلوز کریں گے یا وہ سیاسی جو انتقام ہے ان کی بنیاد پر وہ کارروائیاں کریں گے، جس طرح ہم نے گھوٹکی کے اندر دیکھا کہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ سندھ ہائی کورٹ نے نوٹس لیا اور وہاں پر ہیئرنگ ہوئی اور وہاں کے سرکل افسر کو ہٹایا گیا، مگر اس کے باوجود بھی ان عدالتی احکامات پر عمل درآمد میں بڑی رکاوٹ بنے رہے دھاریجو برادران۔ اس کے بعد ہم ضلع ایسٹ کی بات کریں کہ ضلع ایسٹ میں بھی ڈپٹی ڈائریکٹر ابراہیم میمن کو مقرر کر دیا گیا۔ ابراہیم میمن کے ساتھ ساتھ 2 ایسے سیکشن افسران جو جونیئر سیکشن افسران جن کو کسی تحقیقات کا کوئی علم پتہ کسی چیز کا کوئی نالج نہیں، ان کو اسسٹنٹ ڈائریکٹر مقرر کر دیا گیا، جس میں ایک علی نواز لغاری ہیں، اس کے ساتھ ساتھ امین بھٹی ہیں۔ ان دونوں کی سندھ پبلک سروس کمیشن سے جو ان کی مقرری ہوئی تھی یا انہوں نے جو امتحان پاس کیا تھا اس پر بھی کئی سوالات اٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی معاملہ سندھ ہائی کورٹ کے اندر ہے۔ ان کی اپائنٹمنٹ ہی مشکوک ہے، مگر ان کو اہم محکمے کے اندر جو ڈیپوٹیشن کے اندر کے تحت مقرر کر دیا گیا تھا۔ امین بھٹی کو تمام جو سندھ کی جو انکوائریز ہیں ان کے حوالے کر دی گئی۔ ایک نان ٹیکنیکل افسر جو ہے جس کو پتہ ککھ بھی نہیں ہوتا ہے، اس کو اس طرح آپ کس طرح فیلڈ آفس دے دیتے ہیں اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر مقرر کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح سے بھی اس جو رواں سال ہے، اس رواں سال میں بھی کوئی کارکردگی نہیں رہی محکمہ اینٹی کرپشن کی، اور ایک ایسا ادارہ، ایک ایسی ایجنسی جو کرپشن کے خاتمے کے لیے کام کر رہی، اس کو یرغمال بنایا ہوا تھا اور اس کے اندر جو ہے اپنی منوپولی قائم کر دی گئی تھی، جو اس وقت ختم کم سے کم ہوئی ہے۔ یہ تمام معاملات ہے۔ اس رواں سال میں کوئی ایسی کارکردگی نہیں ہے، نہ کوئی ایسی انکوائری ہے، نہ کوئی ایسی اس کو میچور کیا گیا، نہ کوئی ایسا مقدمہ درج کیا گیا، سوائے ایک آدھ کوئی ٹریپ کیس تھا جس کے تحت کوئی مقدمہ درج ہوا تھا۔ باقی بھی جامشورو زون کے اندر بھی اتنی قانون کی جو ہے تلافی ہوتی رہی، جو ہے قانون نام کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ ایک جو ہے بلڈر ہے وہاں پر پٹیل، ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا، پھر انہوں نے واپس ایک مقدمہ درج کیا غلط صحیح، اس کے بعد اس مقدمے کو ختم کرنے کے حوالے سے سفارش کر دی گئی۔
ایسا بھی کوئی قانون ہوتا ہے، ایسا بھی کوئی سندھ حکومت کے اندر یا وہ ادارہ جو سندھ حکومت کی کرپشن پر وہ نظر رکھتا ہے؟ تو یہ تمام معاملات تھے، اور وہاں پر بھی اس طرح سے نااہل افسران جو ہے مقرر کر دیے گئے ہیں جن کو کک پتہ نہیں ہے، صرف اور صرف وہ کرپشن کے ماہرین ہیں ان کو مقرر کر دیا گیا۔ تو یہ تمام معاملات ہیں۔ ایک طرف تو یہ ہے کہ اینٹی کرپشن کو ہم رپورٹ کرتے رہے، وہاں پر جتنے بھی اینٹی کرپشن محکمے کو پٹے پر دیا گیا، زون وائز پٹے پر دیا گیا، سارے سندھ کے حوالے سے پٹے پر دیا گیا، اور تمام منتھلیز جو ہے وہ کلچر ایک نافذ کر دیا گیا۔ مطلب ایسا کوئی مثال تاریخ میں نہیں ملتا ہے جو اس وقت دھارے جو برادران کی موجودگی میں محکمہ اینٹی کرپشن میں ہوا تھا۔ بہرحال اب امید کرتے ہیں کہ بنگلو خان مہر صاحب اس حوالے سے کوئی اچھا اقدام اٹھائیں گے، جو اچھے افسران ہیں جو محکمے کے لیے کام کریں ان کو آگے لے کر آئیں گے۔ اس طرح نہیں ہوگا کہ کوئی جس طرح سے ماضی میں ہوا ہے یا اس وقت ہوتا آ رہا ہے کہ جو ان کے جو کمانے والے ہیں، کماؤ پتر جو ہیں، ان کو اہم عہدے دیے گئے، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے، قانون کا پتہ نہیں ہوتا ہے، چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ معاملات ہیں۔ دوسری جو چیز ہے وہ ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اس کابینہ میں جو تبدیلی لائی گئی ہے، جو نئے چہرے بھی اس میں شامل کیے گئے، امکان تھا، امید تھی کہ ٹھٹا اور سجاول ضلع کے جو شیرازی برادران ہیں ان کو شامل کیا جائے گا۔ ہم نے خود کل بھی رپورٹ کیا تھا کہ اس حوالے سے جو اعجاز شاہ شیرازی صاحب ہیں ان کی جو جب انتقال ہوا اس کے بعد یہ امکان تھا کہ ان کو جو ہے کسی بھی ان کے فیملی کے فرد کو شامل کیا جائے گا سندھ کابینہ میں، مگر وہ شامل نہیں کیا گیا۔ پہلے نام چلا تھا شفقت شاہ شیرازی صاحب کا، ان کو سندھ کابینہ میں شامل کیا جائے گا، اور سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ان کے حوالے کیا جائے گا، کیونکہ اعجاز شاہ شیرازی صاحب خود اس محکمے کے ایڈوائزر بھی تھے، معاون خصوصی تھے، اور اس کے بعد ان کے فیملی کا رائٹ بنا تھا۔ کیونکہ مجھے علم ہے کہ یہ جو جب اتحاد ہوا تھا پیپلز پارٹی کے اندر ان کی شمولیت ہوئی تھی، تو میر پور ساکھرو کی جو نشست دستبردار ہوئے تھے شیرازی برادران، کیونکہ ٹھٹا اور سجاول کے اندر ان کی تمام جو سیٹ نشستیں ہیں وہ جیتتے آتے ہیں، تو انہوں نے اس لیے ودرا کیا تھا کہ وہ سندھ کابینہ میں ان کی شمولیت کو یقینی بنایا جائے گا۔ بہرحال یہ ان کے کیوں نہیں شامل کیا گیا ہے، یہ ضرور معاملات ہیں، کیونکہ ہم نے کل بھی کہا تھا کہ یہ وفاقی حکومت کی جانب سے بھی کوششیں کی جا رہی ہے سندھ کے اندر کہ سندھ کے اندر بھی کوئی اچھا کام ہو، کرپشن ختم ہو، یہ تمام معاملات ہوتے ہیں، سرد جنگ کے بھی معاملات ہوتے ہیں، مگر اس ساری صورتحال میں شیرازی برادران کو کیوں نظر انداز کیا گیا؟ میں نے کوشش کی، بات کی جو ایم این اے ہیں ان کے اور بڑے بیٹے ہیں سید اعجاز علی شاہ شیرازی کے، سید ایاز علی شاہ شیرازی صاحب سے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں پارٹی نے جو فیصلہ کیا ہے ہم اس سے اتفاق کرتے ہیں، پیپلز پارٹی میں ہیں اور پیپلز پارٹی میں رہیں گے، جو پیپلز پارٹی کی قیادت نے فیصلہ کیا ہے وہ ہمیں قبول ہے۔ انہوں نے اسے الفاظ ضرور کہے، مگر بات یہ ہے کہ شیرازی برادران کی عدم شمولیت سندھ کابینہ کے اندر میں بھی کافی سوالات اٹھا دیے ہیں، لوگ اس کو کافی اہمیت سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ کافی جو 15 معاون خصوصی ہے، 3 مشیر ہیں، اس میں 4 صوبائی وزراء کو شامل کیا گیا ہے، تو یہ تھا کہ شیرازی برادران اس میں شامل ہوں گے۔ بہرحال ہم امید کرتے ہیں کہ سندھ کے اندر کرپشن کا خاتمہ ہوگا، اور کرپشن کے خاتمے کرنے کے حوالے سے جو محکمہ قائم ہے اس کی بھی جو عزت نفس ہے، عزت نفس کی بحالی، ایک بڑے الفاظ ہیں جو محکمہ اینٹی کرپشن میں اچھے اہل افسران کام کر رہے ہیں، وہ ان الفاظ کو سمجھ سکتے ہیں کہ عزت نفس کی بحالی کے لیے کوششیں کی جائیں گی، اور اینٹی کرپشن کے افسران خود بھی اپنی جو محکمے کے افسران ہیں وہ بھی اپنی عزت نفس کی بحالی، ادارے کی عزت نفس کی بحالی کے لیے ضرور کوششیں کریں گے۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان طاہر کو اجازت دیجیے۔